السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کی عید جو ہے وہ اچھی گزری ہوگی، لیکن عید کے فوراً بعد عید کے تیسرے دن سے جو سیاسی ہلچل ہے وہ ہو رہی ہے. اڈیالہ جیل جو ہے وہ سیاسی مرکز بنا ہوا اس ٹائم پہ پاکستان کا، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ امین گنڈا پور کے ذریعے اپنی چیزوں کو، اپنی جو ڈیڈ لاک ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہے اور اپنی چیزیں عمران خان سے منوانا چاہ رہی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم پہ کافی پھنس چکی ہے. معاشی طور پہ بھی آپ کو پاکستان کی جو حالات ہیں ان کا پتہ ہے، اور بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ کافی کشیدہ ہیں. اس کا جو اپنا اکبر بگٹی، نواب اکبر بگٹی کے جو پوتے ہیں غلام بگٹی، انہوں نے بھی 5 اپریل کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا کوئٹہ کی طرف، اور ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے، ان کی حراست کے حوالے سے. تو جو حالات ہیں اندرونی طور پہ وہ بہت کشیدہ ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ جلد از جلد جو عمران خان کے ساتھ معاملات ہیں وہ طے ہو جائیں، تاکہ جو ملک ہے وہ ایک طرف گامزن ہو، ملک کی جو سمت ہے وہ ایک طرف گامزن ہو. تو امین گنڈا پور کے ذریعے عمران خان کو کل دوبارہ پگلانے کی کوشش کی گئی، ان کو چیزیں بتائی گئیں، لیکن عمران خان اپنی جو ڈیڈ لائن، اپنی جو چیزیں ان پر قائم ہے. عمران خان کے 2 ہی موقف ہیں، ایک اپنے ساتھیوں کی رہائی، جو کل امین گنڈا پور کے ذریعے انہوں نے میسج دیا کہ میرے ساتھیوں کو رہا کیا جائے، سیاسی جو ہوئی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو الیکشن کا مینڈیٹ تھا جو چوری ہوا ہے اس کی واپسی کی ہے. اگر اس کی واپسی نہیں ہو سکتی، ظاہری بات اس چیز کو دوبارہ انڈو نہیں کیا جا سکتا، تو نئے الیکشنز کی تاریخ کہی گئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے. میں آپ کو یہاں پہ خبر دوں گا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے عمران خان کی باتیں تو سائڈ پہ رکھ کے انہوں نے کہا چلیں ہم آپ کی باتوں پہ، جو آپ کی ڈیمانڈز اس پر غور کریں گے، لیکن آپ یہ 3-4 بندوں کے نام انہوں نے دیے ہیں کہ آپ ان 3-4 جو بندے ہیں ان سے تعلقی کریں. اس میں زلفی بخاری کے حوالے سے ہے. زلفی بخاری کو تو میرے خیال میں پارٹی سے نکال بھی دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی 3 بڑی شخصیات ایسی ہیں پی ٹی آئی کی جو جلد از جلد اگلے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی چھوڑ جائے گی. اب یہ جو 3-4 شخصیات ہوں گی پی ٹی آئی کو چھوڑنے والی، یہ وہ شخصیات نہیں ہوگی جو ظلم یا بربریت کی وجہ سے چھوڑی ہوگی. یہ وہ شخصیات ہیں جن کو عمران خان کے کہنے پہ پی ٹی آئی سے، جو عمران خان کے کہنے پہ، عمران خان کے حکم پر پی ٹی آئی کو چھوڑیں گی. تو اسٹیبلشمنٹ نے کچھ شرائط، اپنی جو باقی شرائط رکھی ہیں ان میں شرائط ایک یہ بھی ہے کہ آپ کچھ نام دیے ہیں، 3-4 نام دیے کہ آپ ان سے تلقی کریں، اپنی جماعت سے ان کو نکالیں. تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ 3 سے 4 شخصیات، اہم شخصیات جو ہیں پی ٹی آئی کی، وہ پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیں گی عمران خان کی مرضی سے، عمران خان کے انشاء سے. تو یہ ایک چیز ہو گئی. بگٹی کا بھی میں نے بتا دیا، بلوچستان کے جو حالات ہیں اس میں اختر مینگل ریڈی جو ہیں وہ دھرنا دے کر بیٹھے ہیں. غلام بگٹی نے بھی دھمکی دے دی ہے لانگ مارچ کی. تو ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ان پاکستان آرمی کو، اسٹیبلشمنٹ کو عوام کی مدد چاہیے، عوام کی حمایت چاہیے، اور عوام کی حمایت گین کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو عمران خان کے معاملات ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے. منیر فاروق کو کل میں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا، کیونکہ وہ حکومت کا جو بیانیہ ہے وہ بیان کرتے ہیں، ستارہ امتیاز وغیرہ جو ہے وہ بھی اسی وجہ سے ملا. انہوں نے کہا کہ 2027 تک 3 چیزیں نہیں ہو سکتی. 2027 تک قومی حکومت نہیں بن سکتی، 2027 تک نئے الیکشنز نہیں ہو سکتے، 2027 تک عمران خان نہیں رہا ہو سکتے. یہ حکومت کا جو بیانیہ ہے، حکومت کی جو سوچ ہے انہوں نے اپنے پروگرام میں بتائی، لیکن جو چیزیں ہیں وہ اس کے برعکس ہونے جا رہی ہیں. حالات ملک کے ایسے نہیں ہیں کہ عمران خان کو بہت زیادہ دیر تک جیل میں رکھا جا سکے یا ان کو سیاست سے دور رکھا جا سکے. تو بہت جلد جو خوشخبری ہے وہ عمران خان کے حوالے سے بہت جلد آنے والی ہے. امید کرتا ہوں کہ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. بہت شکریہ.